الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بدھ کا دن ہے اور بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت موجد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ یہ مکتوبات شریف کی تشریح کا درس ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ حضرت کے فیض و برکات سے ہمیں وافر سے نصیب فرمائے۔ دفتر دوم کے مکتوب نمبر 92 میں خوارق و کرامات کا ظہور ولایت کی شرط نہیں ہے، اس پر بات ہو رہی تھی کہ وقت ختم ہو گیا تھا، تو اس کو دوبارہ کرتے ہیں تاکہ ذرا بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ بہت نازک موضوع ہے کیونکہ بہت سارے لوگ خوارق اور کرامات کو ولایت کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، بلکہ اس شخص کو ولی نہیں مانتے جس کے ہاتھ پہ کوئی کرامت نہ ہو اور یا اس کو کوئی کشف نہ ہوتا ہو۔ یہ بہت عجیب بات ہے لیکن بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ اگر کسی کو کشف نہ ہوتا ہو، کرامت اس کے ہاتھ پہ ظاہر نہ ہوتا ہو، وہ اگر کہہ دے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو لوگ کہیں گے اس کو ہوتا نہیں اس لیے اس طرح کہتے ہیں۔ ہاں جی، تو اللہ جل شانہ نے ایسے حضرات سے کہلوا دیا جن کے کرامات بھی مشہور ہیں اور جن کے کشفیات بھی مشہور ہیں۔ انہوں نے یہ بات چونکہ ارشاد فرمائی ہے تو اب یہ ہمارے لیے بہت بڑی سند ہے اور اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں جان لے کہ خوارق و کرامات کا ظہور ولایت کے لیے شرط نہیں ہے، اور جس طرح علماء خوارق و کمالات کے اصول کے لیے مکلف نہیں ہے، اس طرح اولیاء بھی خوارق کے ظہور کے مکلف نہیں ہے، کیونکہ ولایت سے مراد قرب الہی ہے۔ سبحان اللہ، جو نسیان ما سوا کے بعد حق جل شانہ اپنے اولیاء کو عنایت فرماتے ہیں۔ نسیان ما سوا سے مراد یعنی اللہ کے علاوہ تمام چیزوں کو بھول جانا، یعنی ان کو کوئی وقت نہ دینا۔ بعض کو یہ قرب عطا فرماتے لیکن اس کو غائبات حالات کی کوئی اطلاع نہیں دیتے، اور بعض کو یہ قرب عطا کر دیتے اور ساتھ ان کو مغیبات پر بھی اطلاع بخش دیتے ہیں، اور تیسرے شخص کو قرب کی دولت سے کچھ بھی عنایت نہیں کرتے لیکن مغیبات کی اطلاع بخش دیتے ہیں۔ تین کمبینیشن بتائیے۔ پہلی بات کہ قرب عطا فرماتے ہیں لیکن کشفیات اور خوارق نہیں۔ دوسری صورت دونوں عطا فرما دیتے۔ تیسرا کہ کشفیات اور مغیبات تو ہوتی ہیں لیکن قرب نہیں ہوتا۔ یہ تیسرا شخص جو ہے یہ اہل استدراج میں سے ہے، جن کو ڈیل دی گئی ہے۔ بعض لوگوں کو ڈیل دی جاتی ہے، ان کے اوپر حجت تمام کی جاتی ہے، جیسے کسی کے اوپر دولت کی فراوانی ہوتی ہے لیکن اس سے اس کا قرب مطلوب نہیں ہوتا، وہ ایک امتحان ہوتا ہے۔ اس طریقے سے بعض لوگ کو قرب عطا نہیں کرتے لیکن یہ چیزیں دے دیتے ہیں اور اسی میں لگے رہتے ہیں۔ ہاں جی، اسی پہ بحثیں کرتے ہیں، اسی پہ۔ یہ جو عامل لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک اچھا خاصا مشغلہ ہوتا ہے، جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو ان کی ڈسکشن بھی یہی ہوتی ہے، وہ میں نے فلاں پہ تعویذ کر دیا، اس کے ساتھ یہ ہو گیا، وہ یہ ہو گیا، اس نے اپنے لیے کچھ یہ انتظام کر دیا، پھر اس طرح بچ گیا، پھر میں نے یہ کیا۔ یہ ایک سٹوریاں ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ تو ایسے لوگ حق سے ہٹ جاتے ہیں، ان کو پھر حق کا پتہ نہیں چلتا، بس اسی میں ہی کھیل تماشوں میں لگے رہتے ہیں۔ ہمارے اکابر بہت اس میں الرٹ ہیں، اور جب کبھی کسی کو دیکھتے ہیں ان چیزوں کی طرف جاتے ہوئے تو ان کو فوراً روکتے ہیں کہ اس طرف نہ جاؤ، یہ شجرہ ممنوع ہے، مطلب اس کی خواہش نہ کرو۔
آیت کریمہ یحسبون انہم علی شیء الا انہم الکاذبون استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. یہ لوگ گمان کرتے کہ ہم کچھ ہیں، آگاہ رہو کہ وہ جھوٹے ہیں، ان پر شیطان غالب ہو گیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیا. یہی لوگ شیطان کا گروہ ہے، خبردار کہ شیطان کا گروہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے. اس میں ان کے بارے میں بیان ہو گیا. پہلے اور دوسری قسم کے لوگ جو کہ قرب کی دولت سے مشرف ہیں وہ اولیاء اللہ میں سے ہیں. مغیبات کا کشف نہ ان کی ولایت کو زیادہ کرتے اور نہ عدم کشف ان کی شان ولایت میں کوئی نقصان کا باعث ہوتا. البتہ درجات قرب کے اعتبار سے ان کے درمیان فرق ہے. بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ جس کو غیبی صورتوں کا کشف نہیں ہوتا وہ ان کشفی صورتوں والے سے افضل اور پیش قدم ہوتا ہے. بعض دفعہ، سب جگہ پہ نہیں. مثال کے طور پر ایک شخص غریب ہے اور دوسرا مالدار ہے، تو کیا مالدار اللہ کے زیادہ قریب ہے؟ نہیں، اعمال کے لحاظ سے. کیا وہ مال اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اگر اللہ کے لیے استعمال کرے تو ولی اللہ بھی ہے، اور اگر اپنے ذات کے لیے، نفس کے لیے استعمال کرتا ہے تو پھر ایسا نہیں ہے. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ولی اللہ جو ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے یہ بھی ولی اللہ ہے، لیکن دوسرے شخص کے پاس کچھ بھی نہیں لیکن اس کا قلبی حالت ایسی ہے کہ وہ اس سے مقام میں ہے، بڑا ہوا ہے. ایسا ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے بعض لوگوں کو کشفیات وغیرہ نہیں ہوتی لیکن ان کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کو کشفیات ہوتی بھی ہیں لیکن وہ کشفیات کو کچھ نہیں سمجھتے، ان کو بھی اللہ پاک نوازتے، وہ بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں. لیکن کشفیات کے اوپر اس چیز کا انحصار نہیں ہے بلکہ اعمال پر انحصار ہے. ہاں جی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. مطلب یہ ہے کہ عمل جو کرتا ہے اس کا مقام بنتا ہے. چاہے مطلب آپ یوں کہہ سکتے کشف یہ غیر اختیاری چیز ہے، خوارق یہ بھی غیر اختیاری چیز ہے. اور جیسے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ پاک آپ سے کسی ایک چیز کا مطالبہ نہیں فرماتے جس پہ آپ کا کنٹرول نہ ہو، جو کہ آپ کر نہ سکے. تو جو آپ کر نہ سکے اللہ کا مطالبہ بھی نہیں، اس پر اجر بھی نہیں، مطالبہ بھی نہیں اور اجر بھی نہیں. جب دیا تو اللہ نے دے دیا ہے، ہاں اس پر آپ شکر کرو گے تو شکر آپ کا عمل ہے، سبحان اللہ، پھر آپ کا عمل ہے، اس پر آپ کو اجر ہے. بس کسی کو کشف ہوا ہے اور وہ اس پر شکر کرتا ہے، اے اللہ تیرا شکر تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی. یہ عمل ہے، اس کا ذاتی عمل ہے، اس پر اس کو اجر ہے، اس کی وجہ سے آگے بڑھ سکتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا قرآن پاک میں کہ چونٹیوں میں سے جو ایک چونٹی نے آواز لگائی اپنے اس کے کہ خبردار سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، وہ تمہیں رون ڈالیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی آواز سنی. اب چونٹی کی آواز ہم پاس ہوتے ہم نہیں سنتے ہیں، سلیمان علیہ السلام نے کہاں سے سنی؟ معجزہ ہے، معجزہ ہے، ہر ایک عادت ہے. اس پر شکر کیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت نصیب کی. یہ شکر عمل ہے. تو اگر کوئی شخص شکر کرتا ہے اس پر یہ عمل ہے، اور جس کے نہیں ملا وہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی عمل ہے، یہ بھی عمل ہے نا. ایک شخص خانہ کعبہ کے لیے اس کا روح ترستا ہے، ویسے نہیں ہے، سبحان اللہ، صبر کرتا ہے، عمل ہے. وہ جو پہنچ جاتے ہیں وہاں پر دعائیں کرتے ہیں عرفات میں اور مینا میں تو یہ بھی عمل ہے. اس کو اس عمل سے اجر ملتا ہے، اس کو اس عمل سے اجر ملتا ہے. اجر عمل پہ ملتا ہے چاہے چیز ہو نہ ہو، دونوں صورتوں میں عمل ہوتا ہے. ہاں عمل کی نوعیت مختلف ہوتی ہے.
بسا اوقات ایسے بھی ہوتے کہ غیبی صورتوں کا کشف نہیں ہوتا، ان کو کشفی صورتوں والوں سے زیادہ افضلیت اور پیش قدمی حاصل ہوتی. اب آگے حضرت فرماتے ہیں کہ ولی کو اپنے ولایت یا خوارق کا علم ہونا بھی شرط نہیں ہے. ضروری نہیں کہ اس کو پتہ ہو، بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس سے ایسا عمل صادر ہو جاتا ہے، اس سے ایک چیز صادر ہو جاتی ہے، دوسرے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، اس سے اللہ پاک چھپا دیتے. ایسے بھی ہوتے ہیں. دفتر اول مکتوب نمبر 216 میں ارشاد فرماتے ہیں، یہاں ایک نقطہ ہے جس کو ذہن نشین کرنا نہایت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ جس طرح نفس سے ولایت حاصل ہونے میں ولی کو اپنی ولایت کا علم ہونا اصل شرط نہیں ہے، بلکہ بساؤ کا ایسا ہے کہ لوگ کسی ولی سے ان کے خوارق نقل کرتے ہیں، حالانکہ اس کو ان خوارق کی نسبت بالکل اطلاع نہیں کی جاتی. اور وہ اولیاء جو صاحب علم کشف ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی اپنے بعض خوارق پر اطلاع حاصل نہ ہو، بلکہ ان کی صور امثالیہ مثلا صورتوں کو کارکنان قدر متعدد مقامات پر ظاہر کر دے، اور وہ دور دراز مقامات پر عجیب و غریب امور ان صورتوں سے ظہور میں لائے کہ جن کے صاحب صورت اولیاء کو ہرگز اطلاع نہ ہو. ازما و شما بہانہ بر ساختان، بہانہ ہم سے تم سے ہے بنائے. حضرت مخدومہ کے لگائی خواجہ بیگ اللہ کو، یہ تو ہو چکا تھا، آپ نے کہاں سے شروع کروایا؟ یہ تو ہو چکا ہے. یہ ہو چکا ہے. اولیاء اللہ کے بعض کا شب غلط واقعہ ہوتا ہے، یہ بھی ہوا ہے. تو پھر یہ کیا مطلب ہم نے کہاں سے شروع کیا؟ اچھا، ابھی میرے خیال میں دفتر اور مکتوب نمبر 221 سے شروع ہو رہا ہے، پیری مریدوں کے آداب نصائح. معاف کیجئے، اصل میں غالباً نشانی میں گڑبڑ ہوئی ہے، تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں. دفتر اول کے مکتوب نمبر 221 میں پیری مریدی کے سلسلے میں کچھ باتیں ارشاد فرمانا چاہتے ہیں حضرت، کہ اس سلسلے کے کون سے آداب ہے اور کون سی نصیحتیں حضرت فرما رہے ہیں. اور فرمایا، اور اس طریق میں پیری و مریدی طریقے کی تعلیم و تعلم پر موقف ہے، کلا و شجرہ پر موقوف نہیں ہے، جو کہ اکثر مشائخ کے سلسلے میں رسم بن گئی ہے. یہاں تک کہ ان کے متاخرین نے پیری مریدی کو صرف کلا و شجرہ پر منحصر کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ پیر کے الوانہ پسند نہیں کرتے اور طریقت کے معلم کو مرشد کہتے ہیں، پیر نہیں جانتے، اور پیری کے آداب کی رعایت ان کے حق میں جا نہیں لاتے. یہ بات ان کی کمال و جہالت کی نادانی کی وجہ سے. وہ نہیں جانتے کہ ان مشائخ نے پیر تعلیم اور پیر صحبت کو بھی پیر ہی کہا ہے، اور پیر کے الوانہ جائز کے، بلکہ پیر اول کی عین حیات میں اگر طالب اپنی ہدایت کسی دوسری جگہ دیکھے تو اس کے لیے جائز ہے کہ پیر اول کے انکار کے بغیر دوسرے پیر اختیار کر لے. خواجہ نقشبند کو سرور نے اس بات کی جائز ہونے کے بارے میں علماء بخارا کے فتویٰ کو درست قرار دیا ہے. اگر کسی پیر سے خرق ارادت حاصل ہو جائے تو دوسرے پیر سے خرق ارادت نہ لے، اور اگر لے تو اس کو خرق تبرک تصور کر لے. اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ دوسرا پیر ہرگز اختیار نہ، بلکہ روا ہے کہ خرق ارادت ایک سے حاصل کر لے اور طریقت کی تعلیم دوسرے سے اور صحبت تیسرے سے رکھے. اور اگر یہ تین نعمتیں کسی ایک ہی پیر سے حاصل ہوئے تو زہے قسمت. اور جائز ہے کہ متعدد مشائخ کی تعلیم اور صحبت سے استفادہ کرے. جاننا چاہیے کہ پیر وہ ہے جو مرید کو حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرے، اور یہ معنی تعلیم طریقت میں زیادہ ملحوظ اور واضح ہیں، کیونکہ پیر تعلیم شریعت کا بھی استاد ہے اور طریقت کا بھی رہنما ہے، بخلاف پیر خرقہ کے. لہذا پیر تعلیم کے آداب کی رعایت کو بہت زیادہ ملحوظ رکھنا چاہیے، اور پیر بننے اور کہلانے کا زیادہ مستحق یہی ہو اس طریق میں نفس امارہ کے ساتھ ریاضات و مجاہدات کرنا، احکام شرعی کے بجاوری و سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا التزام کرنے میں ہے، کیونکہ رسولوں کے بھیجنے اور کتابوں کے نازل کرنے سے مقصود نفس امارہ کے خواہشات کو ختم کرنا ہے جو اپنے مولا جل شانہ کی دشمنی پر قائم ہے. لہذا نفسانی خواہشات کو دور کرنا احکام شرعی کے بجاوری پر وابستہ ہوا. جو شخص جس قدر شریعت میں راسخ اور ثابت قدم ہوگا اسی قدر خواہشات نفسانی سے دور ہوگا. لہذا نفس امارہ پر شریعت کے عوام نواری کی بجاوری سے زیادہ گراں کوئی چیز نہیں ہے، اور صاحب شریعت کی تقلید کے علاوہ کسی چیز میں
اس نفس امارہ کی خرابی متصور نہیں. جو لوگ پوری آزاد و مجاز جو سنت کی تقلید کے علاوہ اختیار کرے وہ قابل اعتبار نہیں ہے. اچھا، یہ اصل میں کچھ موٹی موٹی باتیں حضرت نے پیری مریدی کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے. ذرا ہمیں محتاط ہو کر سننا ہے کیونکہ موضوع نازک ہے. پہلی بات، اصل تربیت ہے. اصل کیا چیز ہے؟ تربیت ہے. تو جہاں سے تربیت ہو رہی ہے وہ بنیاد ہے اصلاح کی. بیعت ہونا مقصود نہیں ہے. بیعت ہونا مقصود نہیں ہے. بس اگر کوئی شخص بغیر بیعت کے کسی سے تربیت کروا رہا ہے یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اور اگر بیعت کے بعد کروا رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیعت کسی سے ہو گیا اور وہ تربیت نہیں کر سکتا. یہ اصل میں بات اس لیے ہو رہی ہے ضعیف ہو گیا، کوئی اور مسئلہ ہے، وہ تربیت اب نہیں کر سکتا. کیا آپ اس کے ساتھ ویسے بیٹھے رہیں گے؟ اپنا وقت ضائع کریں گے. برکت آپ کو حاصل ہو گئی بیعت کی، اس سے انکار نہیں ہے. حضرت فرمائے خرقہ والی بات وہی ہے، برکت آپ کو حاصل ہو گئی، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن اب اصل میں تربیت ہے، تو اگر اس جگہ تربیت نہیں ہو رہی تو اس کا انکار نہ کر کے کسی شیخ تعلیم کو ڈھونڈ لے جو تربیت کر سکتا ہو. کیونکہ آپ کا مطلب بنیادی یہ ہے کہ موت سے پہلے پہلے آپ کی تربیت ہو جائے. اس کے لیے اگر آپ کسی دوسرے شیخ کے پاس جائے تو حضرت فرماتے بالکل جائز ہے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ فرمائے بالکل جائز ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص تربیت نہیں کر پا رہے، مطلب ظاہر مسائل ہیں ان کے لیے، کچھ بیماریاں ہیں جو اس قسم کے یعنی کمزوریاں ہیں، تو جو مخلص ہوتا ہے وہ تو اس سے انکار بھی نہیں کرتا. وہ تو آپ کو بہت آسانی کے ساتھ بلکہ خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ اب آپ جا کر کسی جگہ اپنی تربیت کروا دے. ایسا ہوتا ہے. لیکن اگر ایسا نہ بھی ہو تو اس کا انکار کیے بغیر، اس سے محبت کو ختم کیے بغیر، اس محبت کو قائم رکھ کر کسی شیخ تعلیم سے بغیر بیعت کی بھی اپنی تربیت کرواؤ. بغیر بیعت کی اپنی تربیت کروا کر اپنی تکمیل کرواؤ. یہ ضروری ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ کلاؤ شجرا اسی پر ہی زیادہ تر چلتے ہیں. مطلب بیعت، کلاؤ شجرا کا مطلب بیعت ہے نا، اس سے بیعت، اس سے بیعت، اس سے بیعت، یہ مطلب اس پہ رہے. یہ ایک رسم سی بن گئی، اور لوگوں نے صرف پیری مریدی کو اسی تک منحصر رکھا ہے کہ بس بیعت ہو گیا، سلسلے میں داخل ہو گیا تو بس یہ کافی ہے. نہیں بھائی، تربیت کروانی ہے، اپنی تربیت کروانی ہے. یہ مطلب نہیں جانتے کہ ان کے مشائخ نے پیر تعلیم اور پیر صحبت کو بھی پیر ہی کہا ہے، لیکن وہ بھی تو پیر ہے، اور پیر کہلوانا ان کا جائز قرار دیا ہے. بلکہ پیر اول کی عین حیات ہی میں اگر طالب اپنی ہدایت کی اسی دوسری جگہ دیکھے تو اس کے لیے جائز ہے کہ پیر اول کے انکار کیے بغیر دوسرا پیر اختیار کر لے. حضرت خواجہ نقشبند قدسور نے اس بات کے جائز ہونے کے بارے میں علماء بخارا کا فتویٰ کو درست قرار دیا ہے. ہاں، اگر کسی پیر سے خرقہ ارادت حاصل ہو گیا ہے، یعنی مطلب وہ یعنی خرقہ ارادت سے مراد اس کا مرید ہو گیا ہے، بیعت ہو گیا ہے، تو دوسرے پیر سے خرقہ ارادت نہ لے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دوسرے سے بھی بیعت ہو جائے، اور اگر ہو جائے تو اس کو صرف تبرک تصور کر لے. لیکن اس کا مطلب یہ کہ نہیں دوسرا پیر ہرگز اختیار نہ کیا جائے، بلکہ یہ روا ہے کہ ایک سے خرقہ ارادہ اس کو دوسرے سے تعلیم. میں نے مثال بھی دی تھی گزشتہ دفعہ
کہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ سے مانگا یہ مجھے دے دیں. میں بالکل آپ لے لیں. بیعت کن سے تھے؟ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے. تربیت کون کر رہے ہیں؟ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ. اپنے ساتھ ان کو اعتکاف کروایا. حضرت 40 سال متکف تھے. مسجد میں بٹھا دیے صاحب. 6 مہینے حضرت نے ان سے کافی مجاہدات ریاضتیں جو کچھ کروانا تھا کروا لیا. 6 مہینے کے بعد حضرت نے ان فرمایا بھائی اپنے مرید کو پرکھ لو. ہاں کچھ کمی ہو تو بتانا. تو حضرت سمجھ گئے کہ تکمیل ہو گئی ہے مطلب حضرت کے اس میں. فرمایا پھر آپ ان کو اجازت بھی دے دیں. فرمایا بھائی اجازت تو آپ سے ہوگی, سلسلہ ایسا آپ کا ہی چلے گا, بس جو کام میں نے کرنا تھا کر لیا. اب دیکھو کیسی بات ہے. بیعت ایک سے تربیت دوسری سے کی اور اجازت ان سے پہلے سے دلوائی جا رہی. اچھا اب ذرا اس سے بھی عجیب واقعہ جو ہمارے بزرگ مطلب جو یعنی وہ سلسلے میں ہے, یہ بھی تو ہمارے سلسلہ تھا لیکن بہرحال میں کہتا ہوں یہ قریبی سلسلہ. حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ یہ آ گئے حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیعت ہونے کے لیے. حالانکہ بڑے ہی آزاد خیال ہو گئے تھے اس وقت, بڑے سیاسی اور آزاد خیال. تو حضرت کے پاس گئے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس سے بہتر ہے کہ آپ حضرت تانوی رحمۃ سے مجاہد ہو جائیں. ان کو لے کر حضرت تانوی رحمۃ کے پاس آ گئے. حضرت تانوی رحمۃ سے کہا کہ آپ ان کو بیعت فرما دیں. آپ کیوں نہیں بیعت کرتے؟ حضرت میں قابل نہیں ہوں اس کے. حضرت نے فرمایا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم جنید اور شبلی ہے تو نہ میں ہوں نہ آپ ہیں, لیکن بیعت اور تربیت کے لیے جنید اور شبلی ہونا ضروری نہیں ہے. تربیت آپ بھی کر سکتے ہیں, میں بھی کر سکتا ہوں. تو آپ اس کو بیعت کر لیں. انہوں نے کہا حضرت آپ ہی بیعت کر لیں. انہوں نے کہا اچھا پھر یوں کر لو, بیعت تم کر لو, تربیت میں کر لوں گا. تو بیعت حضرت مدنی صاحب رحمۃ اللہ سے کروایا, تربیت حضرت تانوی رحمۃ صاحب نے کی, اور بعد میں حضرت ہی کے مجاز ہوئے. تو اب یہ ہے کہ ظاہر مطلب اب لوگوں نے تنگ نظری یہ تنگ نظری والی بات ٹھیک نہیں ہے. یہ وسیع نظر کی چیزیں ہیں. اچھی بات. اگر کوئی محمد پر محنت کر لے اور اس کو کامل کر دے تو مجھے خف کی ہوگی؟ میں خف ہوں گا. بڑی خوشی کتنا ٹائم دیا نا اس کو, مطلب جو ہے نا مجھے تو بڑی خوشی ہوگی. تو اس طرح اگر کوئی میرے مرید پر محنت کر رہا ہے اور مطلب ایک اس سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ مناسبت کا بھی مسئلہ نہیں ہے, عدم مناسبت والی بات نہیں ہے کہ یعنی خراب ہو جائے گا, تو مجھے خوشی نہیں ہوگی, کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ اصل میں بنیادی بات ہے کہ تنگ نظری نہیں. تو یہاں پر حضرت نے فرمایا کہ اس طریقت کی تعلیم دوسرے اور صحبت تیسرے سے, اور اگر یہ تینوں نعمتیں کسی ایک ہی پیر سے حاصل ہو جائے تو ظاہر قسمت, اور جائز ہے کہ متعدد مشائخ کی تعلیم و صحبت سے استفادہ کرے. جاننا چاہیے کہ پیر وہ ہے جو مرید کو حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرے, اور یہ معنی تعلیم و طریقت میں زیادہ ملحوظ اور واضح ہیں کیونکہ پیر تعلیم و شریعت کا بھی استاد و طریقت کا بھی رہنما ہے بخلاف پیر خرقہ کے. لہذا پیر تعلیم کے آداب کی رعایت کو بہت زیادہ ملحوظ رکھنا چاہیے, اور پیر بننے و کہلانے کے زیادہ مستحق وہی ہے. اس طریق میں اب دیکھیں یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں نقشبندی سلسلے کے حضرات بہت سارے حضرات بہت سارے غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں, جو ابھی اس کے بعد حضرت جو بات فرما رہے ہیں اب اچھی طرح سن لیں. اور اس طریق میں نفس امارہ کے ساتھ ریاضات و مجاہدات کرنا. بعض لوگ تو کہتے ہیں نقشبندی طریقے میں مجاہد ہے ہی نہیں, کہتے ہیں نہیں کہتے نقشبندی طریقے میں مجاہد ہے ہی نہیں, ایسے دھڑلے سے کہتے ہیں. ہاں جی,
تو فرماتے ہیں اس طریق میں نفس امارہ کے ساتھ ریاضات مجاہدات کرنا احکام شریعہ کی بجاوری اور سنت سنیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام و تحیہ کے پیروی کا التزام کرنے میں ہے، کیونکہ رسولوں کے بین کتابوں کے نازل کرنے سے مقصود نفس امارہ کی خواہشات کو ختم کرنا ہے، جو اپنے جرم کی دشمنی پر کا لحاظ نفسانی خواہشوں کا دور کرنا احکام شریعہ کی بجاوری پر مابستہ ہوا، اور جو شخص جس قدر شریعت میں راسخ اور ثابت قدم ہوگا اس قدر خواہشات نفسانی سے دور ہوگا، لہٰذا نفس امارہ پر شریعت کے اوامر نواہی کی بجاوری سے زیادہ گراں کوئی چیز نہیں ہے۔ مطلب حضرت یہ فرما رہے کہ ہمارا مجاہدہ یہ ہے کہ سنت پر سختی کے ساتھ کار بند رہیں، ذرا بر بھی آگے پیچھے نہ ہو، اوامر و نواہی پر اچھی طرح عمل کریں۔ اس مسئلے میں ہم لوگ عزیمت کے راستے کو اختیار کریں، رخصت کی طرف نہ جائیں۔ خود حضرت کا یہ حال تھا اس مسئلے میں، حضرت مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ وہ چاروں اماموں کے مسلک پر عمل کرتے تھے، یعنی کسی امام کے خلاف بات نہ ہو۔ ہاں اگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ائمہ میں ایسے کسی ایک پر ہی عمل ہو سکتے ہے، بعد دوسرے پہ نہیں ہو سکتا، پھر جیسے صفات خلف الامام ہے، اس میں بالکل یہ ہے کہ ایک کے نزدیک فرض ہے دوسرے کے نزدیک حرام ہے۔ اس کا بھی حضرت نے رعایت رکھا، اتنی مشکل چیز کا کہ جماعت خود کراتے تھے کہ تاکہ اس کا مسئلہ ہی نہ ہو۔ ساری عمر جماعت اس لیے خود کرائی کہ فاتح خلف الامام کا مسئلہ ہی نہ ہو۔ چمڑے کے چاہے نماز پر نماز نہیں پڑھتے تھے کیونکہ امام مالک مذہب کے نزدیک جائز نہیں تھا۔ ہاں جی، اس طرح جس امام کے نزدیک بھی کوئی چیز جائے اس سے بچتے تھے غایت احتیاط کی وجہ سے۔ یہی مجاہدہ ہے اس میں، اور یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا نفس امارہ پر شریعت کے اوامر نواہی کے بجاوری سے زیادہ گراں اور کوئی چیز نہیں، اس صاحب شریعت کی تقلید کے علاوہ کسی چیز میں اس نفس امارہ کی خرابی متصور نہیں ہے۔ جو لوگ وہ ریاضات اور مجاہدات جو سنت کی تقلید کے علاوہ اختیار کرے وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ریاضتیں، وہ مجاہدات جو جس کو کہتے ہیں نا مطلب مسنون نہیں ہے، یہ اس میں ایک اجتہادی اختلاف ہے۔ اجتہادی اختلاف اس طرح ہے کہ جب کبھی وہ چیز جو کہ شریعت میں ہے اس کے ذریعے سے عمل ہو سکتا ہو تو اصل مطلوب تو وہی ہے، لیکن اگر وہ چیز نہ رہے تو پھر اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے جو مجاہدہ اضافی ہوگا وہ اس کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس کا میں مثال دیتا ہوں کہ دیکھو جس کی نظر 6x6 ہو، کیا اس کو اینک کی ضرورت ہے؟ اس کو اینک کی ضرورت نہیں ہے، وہ اینک پہنے گا تو خواہ اپنے پر بوجھ ہی ڈالے گا، اپنی نظر کو خراب کرے گا، تو اس کو اینک کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جس کی نظر 6x6 نہیں ہے تو اس کو اینک کے ذریعے سے اگر 6x6 نظر حاصل ہو جائے، اس کے قریب قریب حاصل ہو جائے، تو کیا اس کو کرنا چاہیے استعمال اینک کا؟ نہیں کرنا چاہیے، مجبوری ہے۔ اصل میں اگر نماز کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، زکوٰۃ اور حج کے ذریعے سے جس میں تمام ماشاءاللہ نفس کی اصلاح مضمر ہے، اگر اس کے ذریعے سے ہو جائے تو سبحان اللہ، لیکن اس کے ذریعے اگر نہ ہو تو پہلے نماز ہی کو درست کرنے کے لیے جو مجاہدے کی ضرورت ہوگی تو وہ اس اینک کی طرح مجاہدہ ہوگا، یعنی ایک اضافی چیز ہے تاکہ وہ آپ کی نماز اس طرح بن جائے، تو پھر اصل تو وہی ہوگا، پھر ٹھیک ہے، پھر صحیح ہے۔ مثلاً دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک شخص تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا،
تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا. اگر وہ تہجد سے 2 گھنٹے پہلے اٹھے چند دن, تو پھر تہجد کے وقت اٹھنا اس کے لیے آسان ہو گیا, مشکل ہوگا؟ اس کے لیے تو آسان ہوگا. یعنی یہی بات ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ اس پر بول ڈالو. وہ کہتے ہیں نا کہتے کلفت ہم پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی, ہاں مشکل ہم پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی. مطلب یہ ہے کہ اگر نفس کے اوپر آپ اضافی بوجھ ڈالیں تو وہ اس کے لیے تیار ہو جائے گا جس کے لیے وہ آپ کہتے ہیں. ہاں جی. اس پر ایک بہت ہی عبرت آموز واقعہ بھی ہے. یہ پرانا واقعہ نہیں, قریبی واقعہ ہے. ایک امریکی سفیر وہ آئی ڈاگ سینٹر میں, بہت مطلب ظاہرہ کافی ہائی فائی سیکیورٹی والے الارم بجنے لگے. تو ڈاگ سینٹر والے حیران ہو گئے, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. خیر کچھ دیر کے بعد پتہ چلا کہ سفیر یہاں آنا چاہتی ہے. خیر وہ آ گئی تو ڈاگ سینٹر کے جو بڑے تھے ان سے ملاقات, وہ آ گئے تو اپنے ساتھ وہ کتا لائی تھی کہ یہ کتا مجھ سے خفا ہو گیا ہے, اب میرے ساتھ مطلب جو ہے نا وہ میری بات نہیں مانتے, تو اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ اس کو چھوڑ دیں, ہم ٹرائی کر لیتے. ٹرائی ہے, اگر کامیاب ہو گئے تو بتا دیں. اس نے چھوڑ دیا. تو رات کو اس نے اپنے جو ڈاگ سینٹر کے جو تھے مطلب کارکنان, ان میں سے ایک سے کہا کہ اس کی آپ نے اس طریقے سے انتظام کرنا ہے کہ اس کو بھوکا رکھنا ہے. جب آپ کھانا کھلائیں نا اس کو, تو آپ تھوڑا وہ کھانا دے اور ساتھ 2 لیتر مارے اس کو. پھر جو مطلب اس کو وہ کھانا دے تو پھر 2 لیتر مارے, پھر کھانا دے تو پھر 2 لیتر مارے. بس یہ اس طرح پوری رات اس کے ساتھ ایسا کرنا ہے. تو اس کے ساتھ ایسا ہو گیا. صبح سفیر کو اطلاع دی گئی کہ آپ آ کر کتا کو چیک کر لیں. تو جیسے آئی تو کتے کو چھوڑ دیا, فوراً جا کے اس کے پاؤں میں بیٹھ گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگ کیا ہے طریقہ, کہتے بس اس کا نہ پوچھے, اس کا علاج ہو گیا. اور جو علاج ہونا تھا وہ ہو گیا. ہاں جی. تو بعض دفعہ انسان آسانی کے ساتھ جو ملتا ہے نا تو اس کی قدر نہیں کرتا, تو پھر اس کو اس سے مشکل میں ڈال کر وہ پھر اس کو یاد دلایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ اللہ واقعی اتنی آسانی ہے. تو پھر وہ واقعتاً اگر ہم دیکھیں تو کتنے سارے لوگ کی مشکلات, اگر ان مشکلات والوں کو کہا جائے کہ ان آسانی والے جو ہم جیسے ہماری حالت ہے یہ تم لے لو تو یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا, تو تیار ہو جائیں گے؟ نہیں تیار ہو گے. یہ ایک واقعہ میرے ساتھ خود ہوا ہے. 3rd سیمسٹر تھا ہمارا, پیپر کمپیوٹر کا تھا. سارے لڑکوں کا پیپر خراب ہو گیا, کیونکہ بڑا کنسپچول قسم کا پیپر بناتے تھے. وہ ٹیچر آنسر پرویز ٹیچر تھے جا رہے, تو بہت کنسپچول پیپر بناتے تھے. وہ سارے لڑکوں کا پیپر خراب ہو گیا. ہم بھی سمجھے کہ خراب ہو گیا. بہت پریشان تھے لوگ, پریشانی کے عالم میں جیسے اسٹوڈنٹس احمقانہ حرکتیں کرتے ہیں, کوئی چائے پی رہے ہیں, کوئی مذاق کر رہے ہیں, کوئی گپ شپ کوکلینس کہہ کے لگا رہے ہیں, کوئی مالٹے کھا رہے ہیں, مطلب اس طرح بس اپنی جیب ہلا رہے ہیں. تو سب اسی میں لگے ہوئے تھے. ہم قریب ایک کوکا تاج پہ چائے پینے کے لیے گئے.
میرے کلاس فیلو تھے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان دنوں یہ گاڑیاں اندر سے جاتی تھی، مطلب جو ہے نا وہ باہر والا نہیں، راستہ نہیں تھا. تو کوکا جو تھا وہ نہیں تھا، وہ جو بابا جی کا. ہاں جی. تو وہ مطلب یہ ہے کہ ادھر ہم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک وہ میرا جو دوست ہے وہ کھڑا ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا یار؟ کہتے تو مولوی آدمی ہے، تو نماز میں سب کچھ بھول جائے گا، میں تو فلم دیکھوں گا. جیسے وہ گاڑی آ گئی تو اس میں بیٹھ کے چلا گیا. اس نے مجھے ایک چوٹ لگائی. میں نے کہا اس آدمی نے تجھ پر کتنا اچھا گمان کیا ہے، کیا تو اس قابل ہے کہ تو نماز میں سب کچھ بھول جائے گا؟ مطلب یہ میرے سوچ میں مطلب وہ چیز بات آ گئی، من داخل ہو گیا. اب ظاہر ہے میں ذہن میں سرکولیٹ کر رہا ہے. نماز کا وقت تو آ ہی گیا زور پہ، لہٰذا ہم زور کی نماز کی تیاری کے لیے چلے گئے. اب راستے بھر میں یہ سوچیں چل رہی ہے. اچانک ایک خیال آیا. میں نے کہا یہ تھرڈ سیمسٹر ہے، تو جن لوگوں کو فیل کیا گیا تھا پہلے ہی، مطلب ان کو جوائن ہی نہیں کروایا گیا، اگر ان کو آج یہ آپشن دے دیا جائے کہ اس پیپر میں فیل ہونا قبول کر لو تو ہم تمہیں لیتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ تو بڑے شوق سے مطلب آئیں گے. جی بالکل یہ صحیح ہے، کوئی بات. میں نے کہا تجھے اللہ پاک نے مطلب دیا ہے، تھرڈ سیمسٹر تک پہنچ گئے ہو، ایک پیپر ہے، پیپر تو بعد میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، پر اس میں اتنا ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی یہ ایگزام میں یہ بات آ گئی، ظاہر ہے اس کی برکت سے. بس جیسے میں مسجد میں پہنچ گیا تو بجائے اس کے کہ میں صلاۃ حاجت پڑھوں، صلاۃ شکرانہ پڑھ لیتا رکھا. یہ ایک بالکل ایک مختلف چیز تھی ایسے موقع پہ صلاۃ شکرانہ پڑھنا، لیکن اللہ پاک نے توفیق دی، صلاۃ شکرانہ پڑھ لی. اس صلاۃ شکرانہ کا میں نے اتنا سریع الاثر چیز میں نے شاید ابھی تک نہیں دیکھی تھی، کہ جس کو برین واشنگ کہتے ہیں وہ برین واشنگ میری ہو گئی صحیح معنی میں. یہاں تک ہو گئی کہ میں ان لوگوں کو پاگل سمجھنے لگا جو اس پر ڈسکس کر رہے تھے اس پیپر. حالانکہ آدھا گھنٹہ پہلے میری یہ حالت تھی کہ میں سے ڈفرنٹ تو نہیں تھا، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد میں ان کو پاگل سمجھ رہا ہوں کہ کیا بیوقوف لوگ ہیں بھائی، آگے اگلے پیپر کے لیے پڑھو، کیا فائدہ ہے مطلب اس پہ ڈسکشن کرنے کے؟ جو ہوگا جو ہونا تھا ہو گیا، بس ٹھیک ہے جی، کرو آگے پیپر کے لیے تیاری کرو. اگر آپ اس پہ آپس میں ڈسکس بھی کریں گے تو اس سے ایک نمبر بھی نہیں بڑھے گا. اگلے پیپر کے لیے تیاری کرو گے تو کم از کم اس کا تو فائدہ ہو جائے گا. یہ برین واشنگ میری ہو گئی. اب ظاہر میں تو نارمل ہو گیا، اگلے پیپر کے لیے تیاری بھی شروع کی. اگلے دن میرے پاس میرا ایک کولیگ آیا، کلاس فیلو، چلتے ہیں جی سر کے پاس. میں نے کہا کیوں؟ کہتے یار پیپر لینے. میں نے کہا میں نہیں جاتا، کہ تو نے میرے ساتھ جانا ہے. ظاہر ہوتے ہیں کلاس فیلو بعض ذرا، تو میں نے کہا اچھا چلو چلتے ہیں. چلا گیا تو ٹیچر بھی ظاہر ہے اس کو تو پتہ تھا کہ لوگ پیپر کے لیے آ رہے ہیں، تو اپنے ساتھ پیپر کا پورا بنڈل وہ لے کے باہر آ گیا، اس کو اپنا پیپر دے دیا. مجھے کہتے آپ کو بھی چاہیے تھا. میں کیا کہتا کہ میں نے نہیں چاہیے. وہ تو پرویز تو ویسے بھی پھر مذاق اڑاتا، تو وہ تو میرا مذاق اڑاتا کہ تمہیں کیوں نہیں چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے سر دے دیں. میں نے پوچھا، میں نے کہا سر کتنے لوگ پاس ہو گئے؟ کہتے صرف 5. صرف 5. تو جب پیپر پہ میں نے دیکھا تو میں بھی ان 5 میں تھا، اور وہ بھی ان 5 میں تھے، وہ جو میرے ساتھ والے تھے، اور میرے 70% مارکس تھے. اب میں کبھی پیپر کو دیکھ رہا ہوں، کبھی نمبروں کو دیکھ رہا ہوں کہ نمبر ملے کیسے، اور وہ بھی آنسر پرویز سے، وہ تو کوئی نقطہ نہیں چھوڑتے. ہاں جی، لیکن وہ نمبر تھے بس 70% مارکس تھے. تو یہ اللہ پاک نے ان شکرتم لازیدنکم کا معاملہ لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرو گے
تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھا دے گا. تو یہی اصل میں بنیادی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص مطلب یہ ہے کہ اپنے سے زیادہ تکلیف والیت کو دیکھے تو موجودہ حالت پہ شکر نصیب ہو جائے گا. موجودہ حالت پہ شکر نصیب ہو جائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں اپنے سے کم پہ نظر ڈالو کیونکہ عاجل ہے, اور آخرت میں اپنے سے اوپر پہ نظر ڈالو کیونکہ عاجل ہے. ہاں جی, پھر آپ کو کام ماشاءاللہ کرنے کی توفیق ہوگی. مریدوں کے لیے ضروری آداب و شرائط. دفتر اول کے مکتوب نمبر 221 میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں, آج جاننا چاہیے کہ صحبت شیخ کے آداب کی رعایت اور شرائط کو مد نظر رکھنا اصلاح کی ضروریات میں سے ہے تاکہ افادہ اور استفادہ کا راستہ کھل جائے. ورنہ آداب کی رعایت کے بغیر صحبت سے کوئی نتیجہ پیدا نہیں ہوگا اور اس کی مجلس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے بعض ضروری آداب و شرائط لے کے جاتے ہیں, گوش ہوش سے سننے چاہیے. جان لے کہ طالب کو چاہیے کہ اپنے چہرہ دل کی تمام اطراف و جوانب سے ہٹا کر اپنے مرشد کی طرف متوجہ ہو. یہ دل سے اپنے مرشد کی طرف متوجہ ہو, اور پیر کی خدمت میں رہتے ہوئے اس کی ایجاد کے بغیر نوافل و اذکار میں بھی مشغول نہ ہو. یہ بات کافی گراں بعض لوگوں کو محسوس ہوتی ہے, بالخصوص اعتراض کرنے والوں کو. وہ ان کو تو بڑی عیش ہو جاتی ہے جب اس قسم کی باتیں سنتے ہیں. ہاں جی, اور پیر کی خدمت میں رہتے ہوئے اس کی ایجاد کے بغیر نوافل و اذکار میں بھی مشغول نہ ہو, اور نہیں اس کے حضور میں اس کے علاوہ کسی اور کی طرف التفات کرے, اور پوری طرح اسی کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھا رہے حتیٰ کہ جب تک وہ حکم نہ کرے ذکر میں بھی مشغول نہ ہو, اور اس کی خدمت میں رہتے ہوئے نماز فرض و سنت کے علاوہ کچھ ادا نہ کرے. یہ ہاں اگر وہ کہہ دے تو پھر تو الگ بات ہے, لیکن نہ اگر وہ نہ کہے تو بس سب سے اہم کام یہی سمجھے. حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ نے اس بات کو ذرا سمجھایا تھا, صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہی بات, یہ اکثر سارے مشائخ یہی بات کرتے ہیں, اس میں دو رائے نہیں ہے. اور میں اس کی وجہ ہے کہ آپ آئے اپنے شیخ کے پاس اپنی اصلاح کے لیے, اور نفس کی اصلاح فرض عین ہے. تو جب فرض عین کا وقت ہو تو مجھے بتاؤ اس وقت آپ نفل کے پڑھیں گے؟ آپ کوئی نفلی کام کریں گے؟ اس وقت آپ اپنے نفلی کام کو چھوڑیں گے. تو چونکہ اس وقت آپ اپنے شیخ کے پاس ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو حصہ آپ کے شیخ کے قلب میں آپ کے لیے ڈالا ہے, اگر اس وقت آپ نے وصول نہیں کیا تو پھر کب کرو گے؟ مطلب ہے کہ وہ رہ جائے گا. یا یوں سمجھ لے اسے اراض کرنا کافی مہنگا پڑ جائے گا. اس وجہ سے شیخ کے قلب کی طرف متوجہ رہو تاکہ جو آپ کا حصہ اس کے دل میں آ رہا ہے آپ کے لیے وہ آپ کو وقت پر مل جائے. یہ بات ہے. دینے والی ذات تو اللہ کی ہے, لیکن آپ کو کسی ذریعے سے دے رہا ہے نا, کسی ذریعے سے دے رہا ہے. تو اس وقت آپ کسی اور چیز کی طرف متوجہ نہ ہو, صرف اسی طرف متوجہ ہو تاکہ آپ کا حصہ ماشاءاللہ آپ کو مل جائے. یہ بات ہے. سلطان ای وقت جہانگیر کا واقعہ منقول ہے کہ اس کا وزیر اس کے سامنے کھڑا تھا. اسی اسلام میں اتفاقاً وزیر کی نظر اس کے کپڑے پر پڑی اور اس کے بند کو اپنے ہاتھ سے درست کرنے لگا. اس حال میں تھا کہ اچانک بادشاہ کی نظر وزیر پر پڑ گئی اور اس کے غیر یعنی اپنے کپڑے کی طرف متوجہ ہے. تو بادشاہ نے آتے تھا میج لہجے میں کہا کہ میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا وزیر میرے حضور میں اپنے کپڑے کی بند کی طرف توجہ کرے.
سوچنا چاہیے کہ جب کمینی دنیا کے وسائل مثلاً بادشاہ کے لیے چھوٹے چھوٹے آداب ضروری ہیں، تو اصول اللہ کے وسائل مثلا پیر کے لیے نداب کے کامل درجہ رعایت کتنی ضروری ہوگی. لہذا جہاں تک ممکن ہو سکے ایسی جگہ کھڑا نہ ہو کہ اس کا سایہ پیر کے کپڑے سایہ پر پڑے اور اس کے مسلح پر پاؤں نہ رکھے. یہ باتیں مشائخ نے لکھی ہیں اور اس کا لوگ بڑا مذاق اڑاتے ہیں، یہ اعتراض کرنے والے. فیض شیخ نے یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے نا، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی یہ لکھی ہوئی. مجھے حضرت نے نصیحت فرمائی تھی، یوسف اقبال صاحب رحمۃ اللہ جب جاتی تھی کہ رسالہ میں امراض اور فیض شیخ یہ پڑھ لیں. مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں حضرت نے لکھی ہے. تو یہ حضرت صوفی صاحب نے خود فرمایا کہ مجھ سے میرے شیخ نے مولانا زکریا صاحب نے پوچھا کہ یہ جو کتاب میں لکھا ہے کہ ایسی جگہ کھڑا نہ ہو کہ آپ کا سایہ اپنے شیخ کے اوپر پڑے یا ان کے مسلح کے اوپر آپ پاؤں نہ رکھے، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ تو مجھ سے پوچھا حضرت. کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ فیض کا مسئلہ ہے، کیونکہ فیض اتنا نازک ہے کہ ذرا سی بے توجہی سے روٹ سکتا ہے. تو اس وجہ سے یہ تمام چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا ایک اور رنگ میں ذکر فرمایا ہے. فرمایا کہ جو حال اللہ کی طرف سے آئے تو بڑا نازک مہمان ہوتا ہے، ذرا سی بے توجہی سے روٹ سکتا ہے اور ختم ہو سکتا ہے. تو یہ مطلب ضروری ہے یہ چیزیں. اور اس کے مسلح پہ پاؤں نہ کہ اس کے وضو کی جگہ پر وضو نہ کرے، اس کے خاص برتنوں کو استعمال نہ کرے، اور اس کے وضو پہ پانی نہ پیے، کھانا نہ کھائے اور نہ کسی سے گفتگو کرے بلکہ کسی دوسرے کی طرف متوجہ بھی نہ ہو. اور پیر کی غیبت غیر موجودگی میں جہاں پیر رہتا ہے اس جگہ کی طرف پاؤں نہ پھیلائے، انہیں اس کی طرف توکے اور جو کچھ پیر سے صادر ہو اس کے ثواب درست جانے، اگرچہ بظاہر درست معلوم نہ ہو، اور وہ جو کچھ کرتا ہے الہام سے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے کرتا ہے. لہذا اس صورت میں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں. یہ بڑا مشکل بحث ہے، اس پہ میں تفصیل سے بات نہیں کر سکتا، لیکن مجھے کم از کم شرح صدر ہے کہ ایسا ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ پیر کی ایک غلطی بھی مرید کے لیے اصلاح کا باعث بنتی ہے. مطلب وہ غلطی اس لیے کرائی جاتی ہے کہ اس کی ایک خاص چیز درست ہو جائے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر وہ بہت زیادہ نکتہ چین ہیں، تو اسی نکتہ چینی کی کیفیت کو ایک محبوب سے وہ چیز کروا کے نا مطلب وہ دور کروائی جائے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ بعض نکتہ چین ہوتے ہیں نا، لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑتے ہیں، تو ان کی اس چیز کو دور کروانے کے لیے اب ظاہر ہے اس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اصل میں فیصلہ تو مجموعی اعمال پر ہے، وہ کسی چھوٹے چھوٹے عمل پر تو نہیں ہے. مجموعی عمل کو فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. تو ظاہر پورے عمل، اور نکتہ چین آدمی کی نظر صرف اس عمل پہ ہوتی ہے، تو ایک عیب ہے نہیں ہے کہ وہ تو صرف اس چیز کو دیکھتا ہے نا. جب اس چیز کو دیکھتا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنے خیال میں اس کو کم سمجھنے لگتا ہے اور وہ دڑام سے خود گر جاتا ہے، اپنی حیثیت سے گر جاتا ہے. اب اس کے نقصان دہ بات ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ تو اگر اس کی اصلاح کے لیے ایسے کروایا جائے تو پھر تو بعض دفعہ مطلب اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ ان سے بھی اس قسم کے وہ کروایا جائے تاکہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ سنبھل جائے اور ان چیزوں سے باز آئے. جو کچھ وہ کرتے ہیں الہام سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اذن سے کرتے ہیں، لہٰذا اس صورت میں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں. اگرچہ بعض صورتوں میں اس کے الہام میں خطا کا ہونا بھی ممکن ہے، لیکن خطا الہامی خطا اجتہائی کے مانند ہے. یہ میں مکتوبات شریف کا جب درس لیتا تھا تو میں بہت ڈرتا تھا، اب بھی ڈرتا تو ہوں، کیونکہ ظاہر ہے بہت بڑے لوگوں کی باتیں ہیں اور اس میں اپنی طرف سے کوئی بات کر لو تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے، خطرناک بات تو ہے. تو میں بہت ڈرتا تھا. تو حضرت کی طرف سے ارشاد ہوا کہ ڈرنا نہیں ہے،
اول تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اور اگر خطا ہو گیا تو خطا اجتہادی ہوگا، تو خطا اجتہادی بھی بھیجا ہے. یعنی آپ اندازہ کر لیں تسلی کہاں سے کرائی جا رہی ہے. مطلب ٹھیک ہے اگر غلطی ہو بھی گئی تو خطا اجتہادی ہوگا، تو خطا اجتہادی بھی بھیجا جا رہا ہے. یہ خطا اجتہادی کی طرح ہے. یہاں یہ بات ہے کہ نا مکتوب شریف میں بھی آ گئی. اس وقت تو مکتوب شریف میرے سامنے نہیں آتا، خطا اجتہادی ہوگی. لیکن یہ خطا الہامی خطا اجتہادی کے مانند ہے، اس پر ملامت و اعتراض جائز نہیں. انہیں چونکہ اس مرید کو اپنے پیر سے محبت پیدا ہو سکی، اس لیے جو کچھ محبوب سے صادر ہوتا ہے محب مرید کے نظر میں محبوب دکھائی دے، لہٰذا اعتراض کی گنجائش نہیں. وہی والی میں نے بات کی نا، اس کی اس چیز کو درست کرایا جاتا ہے. کھانے پینے پہننے سونے اور طاعت کے کرنے کے ہر چھوٹے بڑے کاموں میں پیر ہی کی اقتدا کرنی چاہیے. نماز کو بھی اس طرح کی طرف ادا کرنا چاہیے، اور فقہ کو بھی اس عمل سے اخذ کرنا چاہیے. آرا کے در سرائے نگاری سفار غست، ازبا و بوستان و تماشائے لالدار. جو شخص ہو نگار کے گھر سب ہے اس کے پاس، باغ اور لالزار کی حاجت نہیں اسے. اس پیر کے حرکات صنعت پر کسی قسم کے اعتراض کو دخل نہ دے، اگرچہ اعتراض رائی کے دانے کے برابر ہو، کیونکہ اعتراض سے سوائے محرومی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ بدبخت وہ شخص ہے جو اس بزرگ کے گروہ کا عیب بین ہے، یعنی عیب دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس بلائے عظیم سے بچائے، اور اپنے پیر سے خوارق و کرامات طلب نہ کرے، اگرچہ وہ طلب خطرات قلبی اور وساوس کے طریقے پر ہو. کیا آپ نے سنا ہے کہ کسی مومن نے اپنے پیغمبر سے معجزہ طلب کیا ہے؟ یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا. معجزہ طلب کرنے والے کافر اور منکر لوگ ہوتے ہیں. دیکھو کتنا بڑا دلیل دیا ہے، کتنا بڑا دلیل دیا. کبھی ہم نے اس پر سوچا تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ معجزہ یہ ہمیشہ مانگا ہے کافروں نے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جھاڑ پڑتی تھی ہاں جی اس پر مانگنے پر. ہاں جی، ہاں اللہ تعالیٰ جب چاہتے تو دیتے، لیکن جو مانگتے تو ان کو جھاڑ پڑتی. تو یہ مطلب مسلمان تو بغیر کسی کے خود کے لیے تو آپ سزم کا چہرہ مبارک ہی کافی تھا. ان سے تو کبھی تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی معجزہ کر دے. اس طرح جو کسی اللہ کے ولی کے مطلب ہو، یعنی مرید ہو، ان کو بھی شوق نہیں ہوتا کہ میرے پیر کوئی کرامت کا اس سے ظہور ہو جائے. مطلب وہ محبت سب سے بڑی چیز ہے. وہ محبت جو اس کے دل میں اللہ پاک نے ڈالی ہے، اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے. تو اس کے ذریعے سے وہ مانتا ہے، اس کو کسی اور چیز کی طلب نہیں ہوتی. معجزات از بہر قہر دشمنس، بوئی جنسیت پہ یہ دل بردنس. موجب ایمان باشد معجزات، کوئی جنزت کو نہ جذب و صفات. معجزہ ہے عجز دشمن کے لیے، اپنے اپنائیت سے ہیں اپنے بنے. موجب ایمان نہیں ہے معجزات، بلکہ اپنائیت سے جذب صفات. اگر دل میں کسی قسم کا شبہ پیدا ہو تو اس کو بلا توقع پیر کی خدمت میں عرض کر دے. پھر بھی اگر حل نہ ہو تو اپنے تقصیر سمجھے، اور پیر کی طرف کسی قسم کی کوتاہی یا عیب و نقص منسوب نہ کرے. اور جو واقعہ ابھی ظاہر ہو پیر سے پوشیدہ نہ رکھے، اور واقعات کی تعبیر اس سے دریافت کرے، اور جو تعبیر خود طالب پر منکشف ہو وہ بھی عرض کر دے. اور ثواب و خطا کو اس سے طلب کرے، اور اپنے کشفوں پر ہرگز بھروسہ نہ کرے، کیونکہ دار فانی میں حق باطل کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور خطا و ثواب کے ساتھ ملی ہوئی جڑی ہوئی ہے. اور بے ضرورت اور بلا جات اس سے جدا نہ ہو، کیونکہ اس کے غیر کو اس کے اوپر اختیار کرنا ارادت کے منافی ہے. اور اپنے آواز کو اس کی آواز سے بلند نہ کرے، اور بلند آواز سے اس کے ساتھ گفتگو نہ کرے، بے ادبی میں داخل ہے. اور ظاہر باطن میں جو فیض و فتوح اس کو پہنچے اس کو اپنے پیری کے ذریعے سے سمجھے. اور اگر واقعہ میں دیکھے کہ فیض کے دوسرے مشاہد سے پہنچا ہے، اس کو بھی اپنے پیرے سے جانے، اور یہ سمجھے کہ چونکہ پیر تمام کمالات فیوز کا جامع ہے، اس لیے پیر کا خاص فیض مرید کی خاص استعداد کا مناسب اس شے کے کمال کے موافق جس سے یہ صورت استفاع ظاہر ہوئی مرید کو پہنچا ہے. اور وہ پیر کے لطائف میں سے ایک لطیفہ ہے جو اس فیض سے مناسب رکھتا ہے، اور شیخ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے. شیخ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے.
کافی مطلب ظاہر ہے سمجھنے والی باتیں ہیں. یعنی اگر کسی اور پیر سے فائدہ ہو رہا ہے تو یہ بھی اسی پیر کی قبولیت کی علامت ہے نا کہ اس کے مرید کے لیے اللہ پاک نے انتظام کر دیا. مطلب ظاہر ہے وہ تو اب جیسے مثال کے طور پر صوفی اقبال صاحب نے میرے قدر کی اور میرے ساتھ شفقت کی اور محبت کی اور سارا کچھ کیا تو کس کی برکت تھی؟ برکت تو مولانا صاحب کی تھی. اگر میں مولانا صاحب کے تعلق کے بغیر حضرت کا پا جاتا تو کیا ایسا ہوتا؟ پھر تو نہ ہوتا. تو میں کہتا ہوں مجھ میں اتنا کمال تھا کہ صوفی صاحب نے یہی کر دیا. صوفی صاحب کمال کی طرح. ہاں یہ بات ہے کہ اللہ کا فضل تھا اور مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت تھی. ہاں یہ والی بات تو ضرور ہے. اللہ اکبر. اور وہ پیر کے الطاف میں سے ایک لطیفہ ہے جو اس فیض سے مناسبت رکھتا ہے. اس شیخ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے. ابتلا و آزمائش کی وجہ سے مرید کو دوسرا شیخ خیال کیا ہے اور پھر اس کی طرف سے جانا یہ بڑا باری معالطہ ہے. حق سبحانہ تعالیٰ اس لغزش سے محفوظ رکھے اور سید البشر علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل پیر کے ساتھ حسن اعتقاد اس کی محبت پر ثابت قدم رکھے. غرض الطریق کلہ ادب. غرض الطریق کلہ ادب. طریق سراپا ادب ہے. مثل مشہور ہے کوئی بے ادب خدا تک نہیں پہنچا. اور اگر مرید بعض آداب کے بجائے لینے میں اپنے آپ کو عاجز جانے ان کو حق ادا نہ کر سے کوشش کرنے کے بعد بھی اسے ادب برانے تو قابل معافی ہے لیکن اس کو اپنا قصور تو ضرور قرار دے. اور اعاذنا اللہ سبحانہ آداب کی رعایت بھی نہ کرے اپنے آپ کو قصوروار بھی نہ جانے تو پھر ان بزرگوں کی برکات سے محروم رہتا ہے. یہ والی بات مطلب اگر واقعی مطلب ظاہر انسان ہے کمزور ہے واقعی میں بھی اس پر عمل نہیں کر سکتا یعنی جو بتایا گیا ہے. ہاں جی لیکن تو کیا میں سمجھوں کہ بس ٹھیک ہے جی میں اس پر عمل نہیں کر سکتا تو یہ ساری باتیں غلط ہے. یہ تو نہیں کر سکتا. ہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ میں کمزور ہوں اس وجہ مجھے اللہ پاک سے معافی چاہیے. اللہ تعالیٰ میرے حال پر کرم کی نظر فرما دے مجھے توفیق سے نوازے تاکہ میں ایسا کر سکوں. اور جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پھر دیتا بھی ہے. ایک دفعہ صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا عبدالحفیظ بکی صاحب تینوں مدینہ منورہ میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تو زبردست روحانیت کا بازار گرم تھا. مطلب ایک بات چیت حضرات کی ہو رہی تھی. ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے. کسی بات پر انہوں نے ایک بات کی جس کے بارے میں مجھے کچھ معلومات تھی. میں نے اپنے معلومات پیش کی. وہ معلومات ذرا تھوڑا سا ان کے ساتھ کلیش والی بات تھی. مطلب ان کے انفارمیشن میں اور ہمارے انفارمیشن میں فرق تھا. ہاں جی تو میں نے جن سے سنا تھا اس کا حوالہ بھی دیا اور وہ ان کو جانتے بھی تھے. مولانا مدنی صاحب کو جانتے تھے. زیادہ چپ ہو گئے. بات ختم ہو گئی. لیکن میرے دل پہ بڑا بوجھ تھا کہ میں نے خواہ بزرگوں کی بات میں وہ جو ہے نا کیا دخل در معقولات کیا. یہ تو ٹھیک نہیں. طبیعت پریشان رہی. صبح میں سلام پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو حضرت صوفی صاحب رحمت پہلے پہنچ گئے تھے تو وہاں سلام پڑھ کے واپس آ رہے تھے اور میں جا رہا تھا ادھر سے. صوفی صاحب نے مجھے اجازت نہیں دی تھی. مطلب یہ بہت پہلے کا واقعہ ہے. تو حضرت صوفی صاحب اس طرح دائیں طرف آ رہے جیسے طریقہ ہے مسنون اور میں بھی دائیں طرف جا رہا تھا. تو درمیان بازار میں اس طرف تھا وہ حضرت اس طرف تھے. میں نے حضرت کو دیکھا تو میں کراس کر کے حضرت کے پاس پہنچ گیا. سلام کیا. میں نے کہا حضرت ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. نے کہا کیا بیٹا؟ میں نے کہا حضرت کل جو بات ہے اس سے میری طبیعت پہ بڑا بوجھ ہے. میں نے آپ لوگوں کی بڑی بے ادبی کی ہے. مجھے آپ لوگ معاف کریں. مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو حضرت بہت خوش ہوئے. اور میں اصل میں یہی ادب ہے جو اپنے آپ کو بادب سمجھے وہی بے ادب ہے. اصل ادب یہی ہے. بہت خوش ہوئے. بڑی دعائیں دی. پھر جو مطلب یہ کہ میں چلا گیا. مقصد یہ ہے کہ یہ حضرات تو بڑے کھلے دل کے ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ کم از کم اپنے آپ کو قصوروار سمجھے نا. اب قصوروار سمجھنے میں میرا کیا چلا گیا؟ مجھے کوئی نقصان ہوا؟ فائدہ ہوا کیونکہ حضرت نے شفقت فرمائی اور ماشاءاللہ محبت کے لیے. تو اس طرح ہی مطلب ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے تو اللہ کی طرف سے بھی عنایت ہوتا ہے اور بزرگوں کی طرف سے بھی ماشاءاللہ توجہ ہوتی ہے.
لیکن اگر اپنے آپ کو حق پر سمجھے تو پھر ذرا مسائل ہو سکتے ہیں. احوال و واقعات شیخ کی خدمت میں ظاہر کرنے کی ترغیب. دفتر اول کے مکتوب نمبر 223 میں فرماتے برادرم خواجہ جمال الدین حسین نے ایک مدت سے اپنے احوال کی کیفیت سے مطلع نہیں کیا. کیا آپ نے نہیں سنا کہ مشائخ کی بریویہ اس مرید کو جو 3 دن تک اپنے احوال و واقعات شیخ کی خدمت میں پیش نہ کرے کف پائے پاؤں کا تلوا یا چپل کہتے ہیں. خیر جو کچھ ہوا سو ہوا، آئندہ ایسا نہ کرے، اور جو کچھ ظاہر ہوتا رہے اس کو لکھتے رہا کریں. مطلب یہ کسی پہ گرفت فرمائی ہے، مطلب کہ اپنا حوالہ نہیں بیان کرنے بسر بات ہے. طریقہ عالیہ یعنی طریقہ نقشبندیہ. جب طریقہ عالیہ کہتے تو مراد طریقہ عالیہ نقشبندیہ ہوتا ہے. طریقہ عالیہ میں نئی نئی باتیں نکالنے والوں کی مذمت. دفتر اول مکتوب نمبر 131 میں فرماتے ہیں ہاں بعض خلفاء متاخرین نے اس طریقہ عالیہ میں بعض اختراعات نئی نئی باتیں نکال لی اور کافرین کے اصل راہ چھوڑ دیے. ان کے مریدوں کے جماعت اس کا اعتقاد رکھتی ہے کہ نئی اختراعات سے اس طریقے کی تکمیل ہو گئی. حاشا اللہ، خدا کی پناہ ایسا نہیں ہے. کبرت کلمۃ تخرج من افوام، بلکہ انہوں نے اس سلسلے کی تخریب اور ضائع کرنے میں کوشش کی. افسوس ہزار افسوس کہ بعض وہ بدعات جو دوسرے سلسلے میں ہرگز موجود نہیں اس طریقے عالیہ میں جاری کر دیے. اب ذرا تھوڑا سا میں اب عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت اہم بات ہے. ایک ہے اصلاح کے طریقے میں تبدیلی، یہ تو ہوتا رہے گا کیونکہ پروسیجر ہے، پروسیجر تو تبدیل ہوتا رہتا ہے. اور ایک ہے دین میں تبدیلی، وہ نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آگئی نا بات؟ کیونکہ دین میں تبدیلی کا ایجاد نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین تو مکمل ہو گیا، اس میں کسی سلسلے کو ایجاد نہیں ہے کہ وہ تبدیلی کر لے، کیونکہ اس کا مجاز ہی نہیں. وہ عالم بھی نہیں کر سکتا تبدیلی، تو شیخ کیا کرے گا؟ امام بھی نہیں کر سکتا. دین تو اپنے طور پہ قائم ہے. تو یہاں پر مراد یہ تبدیلی ہے، یہ نہیں کہ مطلب جو ہے نا وہ جو مطلب طریقہ کار کی تبدیلی. طریقہ کار کی تبدیلی تو کئی دفعہ ہو چکی ہے، حضرت نے خود تبدیلیاں کی، تو وہ اس کا مراد نہیں ہے. کیونکہ حضرت نے بہت بڑی تبدیلیاں کی نقشبندی سلسلے کی، یعنی طریقہ کار میں حضرت نے بہت بڑی تبدیلیاں کی. حضرت شیخ عبد الخالق اجدوانی صاحب رحمۃ اللہ نے کیے، پھر خواجہ عبد اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ نے کیے. ہاں جی یہ تو ہے. پھر اس کے بعد ہمارے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیے ہیں. ہاں جی یہ تبدیلیاں تو ہوتی رہیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسی پہ تو قائم ہے طریقہ کار، کیونکہ علاج ہے، اور علاج میں ذرائع تبدیل ہوتے رہتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی لازمی ہوتی ہے. البتہ اس میں دین میں تبدیلی کی ہے. فرمایا مثلا نماز تہجد جماعت کے ساتھ ادا کر دیں. اب کیا بات، یہ طریقے کی بات ہے؟ یہ تو طریقے کی بات نہیں ہے. اور قرب و جوار کے لوگ بھی نماز تہجد کے لیے جمع ہوتے ہیں اور نہایت اطمینان کے ساتھ نماز تہجد باجماعت ادا کرتے ہیں، حالانکہ قراءۃ تحریمہ کے ساتھ یہ عمل مکروہ ہے. یہ چیزیں ہوئی ہیں باقی مطلب لوگوں نے اپنی اپنی دکانداری سجائی ہوئی ہے، اور مطلب جو ہے نا اپنی نئی باتیں وہ جو ہے نا وہ پیدا کی. دفتر اول مکتوب نمبر 188 میں فرماتے ہیں لیکن اس زمانے میں وہ نسبت شریفہ انقاہ یعنی مخفی ہو گئی اور پوشیدگی میں منہ چھپا. اس گروہ میں سے ایک جماعت نے دولتسمہ کے حاصل نہ ہونے اور اس سے متعلق کے فقدان کی وجہ سے چاروں طرف اپنے ہاتھ پاؤں مارے. یعنی مطلع شیروں نے جواہر کو چھوڑ کر مٹی کے چند ٹکروں کو حاصل کر خوشی ملے، بچوں کی طرح اخروٹ و منقع پر مطمئن، اپنے بزرگ کے طریقے چھوڑ کر کمال بے قراری اور حیرانی میں بے ذکر جہر سے تسلی حاصل کرتے اور کبھی سما اور رقص میں بھی آرام ڈھونڈتے ہیں. چونکہ ان کو خلوت در انجمن میسر نہیں ہے اس لیے وہ خلوت کا چل اختیار کر لیتے ہیں. اس سے زیادہ تعجب کی بات ہے کہ انہوں نے ان بدعات کو اس نسبت شریفہ کا متمم اور مکمل خیال کیا اور اس بربادی کو ان آبادی سمجھ لیا ہے. حق سبحانہ تعالیٰ ان کو صحیح اور غلط سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس طریقے کے عابدین کی کمالات کی ذرا سی خوشبو ان کی جان کے دماغ میں پہنچا دے. یہاں پر ذرا دو باتیں مکسڈ ہیں، اس وجہ سے ان کو ذرا یعنی سمجھنے کی ضرورت ہے. اصل میں ہر سلسلے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے. یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایلوپیتھی ہے، ایلوپیتھی کے اپنے کچھ اصول ہیں، ہومیوپیتھی کے اپنے کچھ اصول ہیں.
حکمت کے علاج کے اپنے اصول ہیں اور ایکوپنکچر کے اپنے اصول ہیں. اب اگر آپ ایک ایلوپیتھی سے لے لیں، دوسرا ہومیوپیتھی سے لے لیں، تیسرا ایکوپنکچر سے لے، چوتھا حکمت سے لے لے، علاج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو اس طرح میکسنگ نہیں کرنی چاہیے. البتہ ایک نیت طریقہ نکالا جا سکتا ہے. نیت طریقہ کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص کی تحقیق ہو گئی، ذرا سمجھاتا ہوں کہ پہلے اگر ذکر جہری سے انسان خلوت در انجمن سیکھے، کیونکہ یہ بہت بڑی بات میں عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، علمی بات ہے. خلوت در انجمن نقشبندی چیز کی، نقشبندی سلسلے کی چیز ہے خلوت در انجمن. مثلا دیکھیں گرمیوں میں پنکھے چلتے ہیں، پنکھے کی آواز سے لوگ مانوس ہوتے ہیں. باہر جو شور بچوں کا ہو رہا ہے اس سے انسان کٹا ہوتا ہے. ہمارے گھر کی خواتین بچوں کو سلانے کے لیے یہ جو باتھ روم کا ہوتا ہے نا، مطلب کیا ہوتا ہے، ایگزاسٹ، وہ کھول لیتے ہیں. تو اس کا جو شور ہوتا ہے اس کے ساتھ تو بچے مانوس ہیں، تو باہر کے شور ان کے نیند کو خل انداز نہیں کرتے، تو وہ سوتے رہتے ہیں. اب یہ جو ایسی چیز ہے کہ اس شور نے آپ کو باہر لوگوں سے کاٹا، تو ایک سوئی پیدا ہوگی نا. جس وقت بجلی چلی جاتی ہے اور پنکھے بند ہو جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے باہر تو بڑا شور ہے. حالانکہ جس وقت پنکھے چل رہے تھے تو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ جو ہے مطلب ہے کہ شور باہر ہے، کیونکہ اس کے ساتھ آپ مانوس تھے. تو اسی طریقے سے اگر یہ کوئی ریسرچ کرے کہ پہلے ذکر جہری سے، کیونکہ اس وقت مراقبہ بہت مشکل ہو گیا ہے، دل کی جو ذکر ہے، قلبی ذکر، اور یہ بہت مشکل ہو گیا ہے کیونکہ انتشار قلبی بہت ہے، لہذا اکثر لوگوں کا نہیں ہو پاتا. تو ایسی صورت میں اگر پہلے ذکر جہری تھوڑی دیر کے لے کر آئے اور پھر اس کے بعد اس یکسوئی کی وجہ سے مراقبہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو جلدی کام ہو جائے گا. اب آپ نے حاصل اس کو کیا لیکن اس کو بیس بنا دیا، اس کو آپ نے اصل ذریعہ نہیں بنایا، آپ نے صرف اس کو وقتی بنیاد بنایا. اصل میں جو عرض کر رہا تھا بہت اہم بات ہے، اس کو مکمل کر لیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی اس کے لیے بیس بنا دے اور اس بیس کی بنیاد پر پھر وہ جو کام نقشبندی سلسلے کا ہے وہ آسان ہو جائے، تو اس کی ایک ترتیب ہے آج کل کے دور کے مشکلات سے نکلنے کے لیے، لہذا اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نقشبندیوں سے ایسی چیزیں ختم کر لے اور آپ یہی چیزیں ان کو بنیاد بنائے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا، مطلب وہ ہے کہ اس کے نظام کو تبدیل کرنے والی بات ہوگی. تو حضرت نے ان باتوں سے روکا ہوا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے پھر جو نا مطلب اس سلسلے کی جو اپنی انفرادیت ہے اور جو طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے ماشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے تو وہ پھر نہیں رہتا. اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح طریقوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا البلاغ.